پوری دنیا میں ہر سال ہم 150 کروڑ استعمال شدہ ٹائرز پروڈیوس کرتے ہیں۔ اگر اس نمبر کا بریک ڈاؤن کیا جائے تو ہر گزرتے منٹ 2850 گاڑیوں کے ٹائرز خراب ہوتے ہیں۔ کویت میں موجود یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ٹائر ڈمپنگ گریو یارڈ۔ یہاں پر پچھلے 20 سالوں سے دنیا بھر کے یوز ٹائرز اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اس کو ایریل فوٹیج میں دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہزاروں ایکڑ پر پھیلا یہ گریو یارڈ اتنا بڑا ہے کہ اس کو حیرت انگیز طور پہ اسپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ گریو یارڈ کسی تھرڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ کنٹری میں ہوتا تو سمجھ بھی آئے۔ کویت، جس کو دنیا کی امیر ترین کنٹریز میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں پر اس کا کیا کام ہے اور کویت پچھلے 20 سالوں سے ان کو مسلسل اکٹھا کیوں کیے جا رہا ہے، اور آخر یوز ٹائرز کو کس کام میں لایا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک ایوریج گاڑی کے ٹائر 30 سے 40 ہزار کلومیٹر چلتے ہیں اور اس کے بعد یہ ٹائرز کسی کام کے نہیں رہتے۔ ان کو پھینک دیا جاتا ہے یا پھر اکثر ہمیں یہ روڈ کے کنارے ناکارہ پڑے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرے ری سائیکلڈ مٹیریل کو تو سمپلی میلٹ کر کے واپس سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹائرز کیونکہ ربڑ اور سلفر کو ملا کر بنتے ہیں، اسی وجہ سے اس پروسیس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، یوز ٹائرز کو ری سائیکل کرنے سے خطرناک گیسز پروڈیوس ہوتی ہیں اور یہ پروسیس کئی کنٹریز میں انلیگل ہے۔ ایون یورپ میں تو یوز ٹائرز کو کچرے میں رکھنا بھی انلیگل ہے۔ تو اب زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز ہر سال کروڑوں ٹائر سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کو کویت بھیج دیتی ہیں۔ یہاں عربین ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ 1000 اسکوائر میٹر پہ پھیلا ہوا یہ ہے سلیبیا ٹائر گریو یارڈ۔ یہاں ٹائر کا ایک ایک پہاڑ سنگل لیئر نہیں بلکہ یہ 50 فیٹ کے ایسے کھڈے بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو مسلسل ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ ان یوز ٹائرز کا 1000 kg کویت صرف 1 دینار میں خریدتا ہے اور ان کو یہاں اسٹور کر دیتا ہے۔ جب کئی سالوں سے کویت یہ کام کرتا رہا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ ایک گریو یارڈ کی شکل اختیار کر گیا، جس کو اب اسپیس سے بھی دیکھا جانے لگا۔ کویت گورنمنٹ آفیشلز کے مطابق اس پورے ٹائر گریو یارڈ میں قریب 7 کروڑ ٹائرز موجود ہیں۔ اب کویت ایک بہت ہی رچ کنٹری ہے، اتنی رچ کہ یہاں کی کرنسی کا ایک یونٹ یعنی ایک کویتی دینار 3.3 ڈالرز کے برابر بنتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر دنیا کو بہت تشویش تھی کہ آخر کویت کو یہ اسکریپ جمع کرنے کی کیا پڑی ہے، جبکہ ابھی تک کویت صرف ان کو جمع ہی کیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک کو بھی ری سائیکل نہیں کیا گیا۔ کویت کے پاس پیسے کی کمی تو تھی نہیں، اسی وجہ سے وہ ان کو اونے پونے خرید رہا تھا، جبکہ اصل میں کویت گورنمنٹ کے پاس بھی اس کا کوئی پلان نہیں تھا۔ آخرکار یہاں ایک واقعہ ہوا جس کے بعد کویتی آفیشلز نے ان ٹائرز کو سیریس لینا شروع کر دیا۔ ہوا یہ کہ 2012 سے لے کر 2020 کے درمیان کئی مرتبہ ٹائرز کو اپنے آپ آگ لگ جاتی تھی۔ اب کیونکہ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ٹائرز پڑے تھے تو آگ تیزی سے پھیل جاتی تھی اور اس کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے انہوں نے ٹائرز کو الگ الگ اسکوائرز میں ڈیوائیڈ کیا تاکہ آگ لگنے کی صورت میں اس کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے بعد بھی آگ لگنے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کالے دھوئیں کے بادل نہ صرف جان لیوا گیسز پیدا کرتے تھے بلکہ ان کی وجہ سے قریب کے شہر الجہرہ میں بھی لوگوں کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تباہی کا لیول دیکھنے کے لیے اس سیٹلائٹ فوٹو کو دیکھیں۔ یہ اتنی ہولناک آگ اصل میں گریو یارڈ کے ایک چھوٹے سے اسکوائر میں لگی تھی۔ تو اب سوچیں کہ اگر یہ آگ پورے گریو یارڈ میں پھیل جائے تو کتنا نقصان کرے گی۔ ان حادثات کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کویت پر بہت پریشر تھا، کیونکہ یہ ہارمفل گیسز ایٹماسفیئر میں ہی انفلٹرڈ رہتی ہیں۔ آخرکار 2021 میں کویت نے ان ٹائرز کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر دیا۔ کنٹینرز میں بھر بھر کر ان ٹائرز کو پوری دنیا میں ری سائیکلنگ کے لیے بھیجا جانے لگا۔ پر آخر ان یوز ٹائرز کو کس کام میں لایا جاتا ہے؟ ایک نارمل ٹائر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: ربڑ، کاربن اور اسٹیل وائرز۔ پائرولوسس پلانٹ کی مدد سے ان ٹائرز کو پہلے میلٹ کیا جاتا ہے۔ ربڑ میلٹ ہو کر گیس بن جاتا ہے جس کو ٹھنڈا کر کے فیول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیچھے بچتا ہے کاربن اور اسٹیل وائرز۔ کاربن کو ہٹا کر ان اسٹیل وائرز کو ٹھنڈا کر کے ری سائیکلنگ فیسلٹی میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائرز کو ری سائیکل کرنے کے اور بھی کئی طریقے آ چکے ہیں۔ ایک تو ہے شریڈنگ۔ ٹائرز کو شریڈ کر کے پاؤڈر فارم میں لایا جاتا ہے جس سے کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والے ربر ٹائلز بنائے جاتے ہیں۔
چند سالوں پہلے اس طرح دکھنے والا سلیبیا ٹائر گریو یارڈ 2021 میں پوری طرح سے خالی کر دیا گیا، جو اب سیٹلائٹ امیج میں ایسا دکھتا ہے۔ لیکن آج بھی 4 ارب ٹائرز دنیا کی مختلف کنٹریز میں ڈمپ ہو رکھے ہیں۔ یہ تو ہم نے بات کی ٹائرز کے گریو یارڈ کی، پر اس فوٹو میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس چیز کا گریو یارڈ ہے؟ رنگ برنگی دکھنے والا یہ کوئی پھولوں کا باغیچہ نہیں، بلکہ یہ چائنا میں موجود دنیا کا سب سے بڑا سائیکل گریو یارڈ ہے۔ جی ہاں، چند سال پہلے چائنا میں بائک شیئرنگ کا بہت عروج چلا تھا۔ 2014 میں بائک شیئرنگ کے پراپر پروگرامز بھی لانچ کیے گئے، جس میں لوگ ایک اسٹیشن سے سائیکل رینٹ پہ لیتے تھے اور دوسرے اسٹیشن پہ جا کر سائیکل کو آٹومیٹک ڈاکس پہ پارک کر دیتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ سروس ایڈوانس ہوتی گئی اور ایک موبائل اپلیکیشن کی مدد سے قریبی بائک کی لوکیشن بھی معلوم کرنا بہت آسان ہو چکا تھا۔ لوگوں کو یہ سروس بہت سوٹیبل لگتی تھی، لیکن اکثر اوقات جب بائکس کی ضرورت ہوتی تھی تو قریبی لوکیشن پہ کوئی سائیکل اویلیبل ہی نہیں ہوتی تھی۔ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے نئی سائیکلز کی بہت ضرورت تھی۔ یہ مڈل کلاس کے لیے ٹریول کرنے کا سب سے اچھا اور سستا ترین طریقہ مانا جاتا ہے۔ آخرکار اس مارکیٹ گیپ کو پورا کرنے کے لیے کئی ملٹی بلین ڈالر کمپنیز کھڑی ہو گئی۔ ایک شہر میں کئی سو سائیکل بوتھس بنائے گئے، جس میں ہزاروں لاکھوں سائیکلز پارک ہوتی تھی۔ جب یہ کام اپنی پیک پہ تھا تو چائنا میں 70 بائک شیئرنگ کمپنیز آپریٹ کرتی تھیں، اور 2017 کے ایک سروے کے مطابق چائنا کی یہ مارکیٹ دنیا میں پہلے نمبر پر آ چکی تھی۔ ایسٹیمیٹڈ چائنا میں ایک وقت میں 1,60,00,000 سائیکلز روڈ پہ ہوتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس بزنس میں بہت زیادہ سیچوریشن ہو چکی تھی، لہٰذا اب یہ کام پروفیٹیبل نہیں رہا اور انویسٹرز نے اس بزنس ماڈل میں مزید انویسٹمنٹ کرنا بند کر دیا، اور یہیں سے شروع ہوا چائنا میں بائک شیئرنگ کا زوال۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جہاں بیجنگ کی سڑکیں ایک وقت میں 1,20,00,000 سائیکلز کو سپورٹ کر سکتی تھی، وہیں بائک شیئرنگ کمپنیز نے 2,30,00,000 سائیکلز ڈسٹریبیوٹ کر رکھی تھی، یعنی بیجنگ کی کیپیسٹی سے بھی ڈبل۔ لہٰذا اب اتنی زیادہ سائیکلز کو پارک کرنے کا مسئلہ گلے پڑ چکا تھا۔ لوگوں نے روڈز کے کنارے ہی بائکس پارک کرنا شروع کر دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر گلی کے کونے میں سائیکلز کا انبار کھڑا ہوتا گیا۔ 2018 میں آدھی سے بھی زیادہ بائک شیئرنگ کمپنیز کا دیوالیہ نکل گیا اور ان کی بائکس لاوارثوں کی طرح پڑی رہی۔ یہ دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے شہروں کو صاف کرنے کے لیے ڈمپنگ یارڈز میں ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ہر گلی، ہر کونے سے سائیکلز اٹھا کر ڈمپنگ یارڈز میں لائی جانے لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے آج کچھ ایسا منظر پیش کرتی ہیں۔ ایک ڈمپنگ یارڈ میں قریب 2 لاکھ کے قریب سائیکلز پڑی ہیں، اور ایسے پتہ نہیں کتنے چھوٹے بڑے ڈمپنگ یارڈز چائنا میں موجود ہیں، جن کو آج بائسیکل گریو یارڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی چائنا میں بائک شیئرنگ کا بہت ٹرینڈ ہے، لیکن اب یہ مارکیٹ بڑھ نہیں رہی جیسے 2017 میں ہوا تھا۔